حوالے سے میں چاہوں گا ذرا بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو دنیا میں، جس شخص کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور ماں سوائے چند ایک مثالوں کے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اس میں بہت بڑا عمل دخل ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا لیونگ سٹائل ہے جو اتنا اچھا نہیں رہا، جو ہماری پولوشن ہے، ہماری خوراکیں ہیں، ہماری مرغن غذائیں ہیں، ہمارا پیسٹی سائیڈ ہے۔ تو ایک مسئلہ بہت تیزی سے دنیا میں آ رہا ہے، وہ ہمارے گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے، اور اس وقت 90% لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب جن کے گردے ختم ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک یہ المیہ ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ چل ہی نہیں رہا جب لوگوں کے گردے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہاں پہ ابھی بیب صاحب آئے ہوئے تھے رفیع گروپ کے، کیونکہ میں معالج بھی ہوں، ہم روک لیں گے اور 6 سال تک ہم نے ڈیتھز نہیں ہونے دی ان کے میڈیسن سے۔ آپ یقین کریں اس بات کا کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خیر مختصر سے میں لندن چلا گیا۔ راستے میں جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ کیا پریشانی کیا کہ تم رو کیوں رہے؟ مطلب when I was walking towards the plane تو میرا ایک دوست مجھے ملا، میں نے کہا یہ پرابلم ہوتی ہے، تو اس نے مجھے فوراً ایک نمبر دیا اور کہا کہ تم ٹیلیفون کرو۔ جیسے کہ میں جہاز میں بیٹھا، بے چینی کا عالم تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ خیر میں لندن پہنچ گیا تو آپ یقین کریں کہ میں خدا کو حاضر نظر جان کی بات کر رہا ہوں کہ میری ہمشیرہ جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی، but the kidney problem was there، اور لندن کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ اور میں نے لاہور فون کیا تو ڈاکٹر وقار صاحب نے ٹیلیفون اٹھایا۔ میں نے ان کو سارا قصہ بیان کیا کہ ایسے ایسے پرابلم ہے، اور 3 دن کے بعد ان کے ڈائلیسس ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ ڈاکٹر وقار صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ڈائلیسس بالکل نہیں کروانے، کیا کچھ ہو جائے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو زندگی میں موت کی کشمکش میں ہے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے خیر ایک آدمی کو ٹیلیفون کیا، وہ رات کو 11 بجے کچھ میڈیسنس لے کے آیا۔ اگلے دن سے وہ میڈیسن شروع ہو گئی۔ وہ آپ کا ایگزیکٹ 15 ڈیز جو ان کا کنٹینیو تھا پہلے 700 سے ابو، وہ 15 دن کے بعد 430 یا 35 کے اوپر آ گیا۔ خیر 15 دن کے بعد ہم ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹرس وغیرہ نے جب ان کا ٹیسٹ وغیرہ کیا تو وہ تو پریشان ہو گئے، اور وہ سمجھے کہ شاید ہماری میڈیسن سے کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن اس فاؤنڈیشن نے، اللہ تعالیٰ کے بعد اس فاؤنڈیشن نے جو میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اس کا میں اپنے دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انڈسٹریز ہیں پنجاب کے اندر، لیکن یہ کسی پاورفل انسان ہی اس کا پریشر کنٹین کر سکتا ہے۔ اور میاں صاحب کا جب میں ذکر کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ وقت کے بہت پابند ہیں، اور جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ پاور میں رہتا ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کیونکہ میرے حلقے کے ہیں، اور اس حلقے سے ان کا میرا بھی اسی حلقے سے تعلق ہے جہاں سے میں ووٹ لے کر الیکٹ ہوتا ہوں، ان سے بہت پرانی میری یاد اللہ ہے۔ میاں الفت رسول صاحب، حاجی جمیل صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریمان فاؤنڈیشن نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی خدمت کے حوالے سے اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔
میرے پاس بھی آفس میں جب کبھی کوئی پیشنٹ کے طور پر یا اس کا اٹینڈنٹ آتا ہے تو لازمی بات ہے میں نے کسی نہ کسی ہاسپٹل میں کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں فون کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو میں انٹرٹین کروا سکوں، اس کو اکاموڈیٹ کروا سکوں. کبھی ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوتی ہے ڈاکٹر وقار صاحب کے ساتھ. کبھی بھی میں نے ان سے کبھی نو کا ورڈ نہیں سنا. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میاں صاحب آپ پیشنٹ کو بھجوا دیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ انسانوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو مہذب معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی بہتری کے لیے سائڈ بائی سائڈ اس حوالے سے سوچتے ہیں. ہم باہر کے ممالک میں بھی دیکھیں، ہم تو ایز اے مسلم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر اگر اس طرح کی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اپنی چیریٹی کر رہے ہیں تو ذہن کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے، ذہن کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ہمارے لیے آسانی کے پیدا کر دے گا. انسان احساس کرتا ہے کسی بات کا اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت کے لیے اس کے ایک جو اس نے کمیٹی ڈال لی ہے، جو اس نے انویسٹمنٹ کر لی ہے، اس کا اس کو وہاں پر صلہ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں پر اسلام نہیں ہے اور لوگ وہاں پر انسانیت کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ ایک خاص ایج تک اپنے بزنس کے ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 90% ہم نے سارا کچھ وقف کر دیا اور 10% اپنی باقی مائندہ زندگی کے لیے میں نے رکھا تاکہ میں انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانوں کے لیے ایک ہمدردی کا عنصر رکھتے ہوئے میں اس کے لیے کچھ سوچوں. تو ہم تو اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں وہ آنے والے جب ہم نہیں ہوں گے تو اس کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ انسانیت کے لیے بھی سوچتے ہیں، وہ کہ ہمیں سب سے پہلے اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اچھا مسلمان بنتا ہے. جب تک کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا میں نہیں سمجھتا کوئی اچھا مسلمان بن سکتا. یہ میری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف ضرور کر سکتا ہے. اچھا انسان بننے کے لیے معاشرے کے اندر وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. رحمان فاؤنڈیشن ایسی فاؤنڈیشن جو غریب لوگوں کو، جس کے گھر والے بھی اس علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے اور جس کے پاس اگر اس آرگنائزیشن کا یا اس طرح کی دوسری آرگنائزیشن کا اگر کوئی علم نہ ہو تو شاید وہ اسٹیج تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور شاید علاج کے بغیر ہی وہ دنیا کو خدا حافظ کہہ دیتا. لیکن معاشرے کے اندر مخیر حضرات نے، اسپیشلی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہمارے سامنے شوکت خانم کی مثال ہے، کتنا بڑا ہاسپٹل ہے. تو اس ہاسپٹل کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کئی دفعہ اتفاق ہوا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا، دوسرے بھی ہاسپٹل ہیں، تمام سرکاری ہاسپٹل میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. جب میں شوکت خانم ہاسپٹل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان پیرنٹس کو بھی دیکھا، ان والدین کو دیکھا جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور وہاں پر اس کی وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیڈ کیٹیگری کے کسی بھی پیشنٹ کی ہو رہی ہو، کہ اتنی زبردست طریقے سے وہاں پر اس پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا، اس ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیڈ ہے یا یہ پور کیٹیگری کا پیشنٹ ہے، اور اس ڈاکٹر کو نہیں پتا اور وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ. اس کا عزت نفس، عزت نفس. اگر آپ کسی کو احساس کرا کے چیریٹی کرتے ہیں وہ چیریٹی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو احساس کروائے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس کو بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، اس کو انسانیت کہتے ہیں کہ آپ اس کو انسان سمجھتے ہیں اور آپ اس درد کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس وقت مشکل میں ہے اور میں نے اس کو ساتھ لے کر چلنا، اور اس کو احساس نہیں کرانا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں
تو غریب آدمی ہے, میں ایک امیر آدمی ہوں اور میں آپ پہ خرچ کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ یہ نہیں سوچتے اور اس کو ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور آپ کا درجہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہے, آپ کا درجہ فرشتے سے اوپر ہے. کیونکہ رب نے انسان کو اپنے فرشتوں کے اوپر فوقیت دی, اشرف المخلوقات بنا, کہ جو انسان ہے جس کو پیدا کیا رب نے بڑی محبت کے ساتھ, اس کو ان فرشتوں کے اوپر بھی فوقیت دی ہے جن کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے رب کی بندگی کرنی ہے. جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے, جو سجود میں ہے سجود میں ہے, جو قیام میں ہے قیام میں ہے, جو عبادت میں کھڑا ہے وہ عبادت میں کھڑا ہے. ان سے کوئی بھی شرعی غلطی کی توقع نہیں ہے فرشتے سے, اور انسان سے شرعی غلطی کی توقع بھی ہے کہ اس نے کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود رب نے اس کا مقام اپنے فرشتوں سے اوپر رکھا, اس لیے کہ بندے کی جو ادائیں ہیں کام کرنے کے, جب ایک کمزور بندے کو ایک طاقتور شخص اور مخیر لوگ اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں, تو رب پھر اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے جو بندگی کا کام ہے, اس سے اس کے نمبر بڑھتے ہیں. نمبر نماز پڑھنے سے وہ ایک علیحدہ بات ہے, میرے کنٹروورشل نہ یہ چیز بنایا جائے, میرے دل کی آواز ہے, وہ اس کے اپنے نمبر ہے, وہ رب نے قبول کرنی ہے نہیں کرنی وہ اس کی مرضی ہے, وہ سجدے قبول کر لے وہ سجدے نہ قبول کرے وہ اس کی مرضی. لیکن یہ جو عبادت ہے بنی نوع انسانیت کی عبادت ہے, اس کو رب قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو انسانوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے سوچنا ہے, اس کو انسانیت کہتے ہیں. تو اسلام بھی یہی ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام یہی تو ہے کہ ایک دوسرے کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہونا ہے. اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہے, جو کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا, یہ آپ کا دین ہے, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. 95% جو دین ہے جو اسلام ہے وہ بندوں کے ساتھ تعلقات پر ہے. 5% اس میں نماز کا آتا ہے میری نظر میں, کسی عالم کی نظر میں شاید 100% ہو, میری نظر میں 5%, اور 95% لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ پر ہے کہ سوسائٹی کے اندر زندگی کس طرح سے گزارنی ہے, سوسائٹی کے اندر مسائل کے سلوک کیا ہیں, حقوق کیا ہیں, باقی لوگوں کے حقوق کیا ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس میں سے کس طرح سے نکال کر دینا ہے, اور کس طرح سے ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ انسانیت ہے, اور یہ میرا دین ہے. اور میرا دین جو ہے اس کے اندر ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو جو یہ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا, ان کا ہاتھ پکڑنا, کمزور کا ہاتھ پکڑنا, گرے ہوئے کا ہاتھ پکڑنا, اس کو اٹھانا, اس کو ساتھ کھڑے کرنا, اس کو بٹھانا, اس کی کیئر کرنا, یہ انسانیت ہے, یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے. بہت شکریہ جی.